الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو کا موضوع دین کے متعلق چند اہم مسائل کو بیان کرنا تھا۔ چند مسائل میں پہلے بیان میں بیان کر چکا ہوں۔ آج کل بروکر کا جانبین سے اجرت لینے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ بروکر کا خریدار اور فروخت کنندہ دونوں سے اجرت لینے کا حکم، یعنی فروخت کرنے والا اور خریدنے والا، ان دونوں سے بروکر کا اجرت لینا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں جانبین کے ساتھ جھوٹ یا دھوکہ سمیت کوئی غیر شرعی بات نہ پائی جائے۔ جیسے کہ زید نے محمود بروکر سے کہا کہ میرے لیے مکان خرید لو، میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا۔ اسی طرح خالد نے بھی محمود بروکر سے کہا کہ میرا یہ مکان فروخت کر دو، میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا۔ تو جب محمود بروکر خالد اور زید کا معاملہ طے کر دے تو اس صورت میں محمود کا خالد اور زید دونوں سے 10,000 روپے کمیشن یعنی اجرت لینا جائز ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، ہمارے معاشرے میں نکاح کے متعلق چند باتیں، یہ چند مسائل پوچھے جاتے ہیں، جن میں سے چند ایک بیان کر لوں گا کہ نکاح میں 3 دفعہ ایجاب و قبول کرنے کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، شرعی حیثیت کیا ہے۔ نکاح میں ایک ہی دفعہ ایجاب و قبول کافی ہے، اس کے ذریعے نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اس لیے 3 دفعہ ایجاب و قبول کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ نکاح میں 3 دفعہ ایجاب و قبول کرنے کو سنت یا ضروری قرار دینا اور 3 دفعہ ایجاب و قبول نہ کرنے والوں پر طعن و ملامت کرنا ناجائز ہے۔ اس لیے 3 دفعہ ایجاب و قبول سے اجتناب کرتے ہوئے صرف ایک ہی دفعہ ایجاب و قبول پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اس مسئلے سے ان لوگوں کی غلطی بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ جو نکاح میں 3 بار ایجاب و قبول کرنے پر اصرار کرتے ہیں اور اس سے فتنہ بناتے ہیں، حالانکہ یہ خود ساختہ نظریہ اور غلط رویہ ہے، اس سے بچنا چاہیے اور شریعت کی ہی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ دوسرا مسئلہ کہ نکاح میں لڑکی یا لڑکے کے والد کے گواہ بننے کا کیا حکم ہے۔ نکاح میں لڑکے یا لڑکی کے والد کا گواہ بننا درست ہے، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی ممانعت اور قباحت نہیں، گویا کہ محض والد ہونے کی وجہ سے ان کی گواہی مسترد نہیں کی جا سکتی، اس لیے ان لوگوں کا شبہ درست نہیں کہ جو محض والد ہونے کی وجہ سے نکاح میں ان کی گواہی درست نہیں سمجھتے۔ اسی طرح معزز سامعین، ایک مسئلہ ہے کہ جو لاش لاپتہ ہو جائے تو اس کے غسل، کفن، دفن اور نماز جنازے کا کیا حکم ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص سمندر میں ڈوب کر مر جائے اور اس کی لاش لاپتہ ہو جائے یا کسی اور طریقے سے مر جائے اور اس کے بعد اس کی لاش لاپتہ ہو جائے، گم ہو جائے، تو اس کا غسل، کفن، دفن اور نماز جنازہ سب معاف ہے۔ اس لیے ایسی لاپتہ میت کی غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ سامنے موجود ہو، اس لیے اگر نماز جنازہ سامنے موجود نہ ہو تو نماز جنازہ درست ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سامعین محترم، ایک مسئلہ، جس میت کا مسلمان ہونا معلوم نہ ہو تو اس کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کا کیا حکم ہے۔ یاد رکھیں، اگر کسی مرد یا عورت کی لاش ملے اور یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں تو 2 صورتوں میں سے اس کو مسلمان سمجھا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ کسی علامت سے اس کا مسلمان ہونا معلوم ہو جائے، دوسری یہ کہ لاش ایسی جگہ سے ملے جہاں کی ساری یا اکثر آبادی مسلمانوں کی ہو۔ ان 2 صورتوں میں اس میت کو مسلمان قرار دے کر اس کے ساتھ مسلمان میت والا معاملہ کیا جائے گا، اس کے تکفین، تجہیز اور اس پر نماز جنازہ ادا کرنے کی، اس کو دفن کرنے کے حکم سارے مسلمانوں والا ہوگا۔
ان دو صورتوں کے علاوہ اس لاش کو غیر مسلم قرار دے کر اس کے ساتھ غیر مسلموں کا سا معاملہ کیا جائے گا۔ اسی طرح میت کے سرانے کل پڑی ہوئی کنکریاں رکھنے سے کیا حکم ہے؟ بعض قوموں اور علاقوں میں یہ رواج ہے کہ وہ کل والی چاروں صورتیں پڑھ کر کنکریوں پر دم کر کے قبر میں میت کے سر کی جانب رکھ دیتے ہیں اور اس کے فوائد و فضائل بھی بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو ضروری قرار دیتے ہوئے اس سے منع کرنے والوں پر طعن و ملامت بھی کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ قبر میں میت کے سرانے کل پڑی ہوئی کنکریاں رکھنے کا عمل قرآن و سنت، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ تعالیٰ سے ثابت نہیں، جس کی وجہ سے اس کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے ان خود ساختہ رسم سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کو اسی طریقے کی پیروی کرنی چاہیے کہ جو شریعت سے ثابت ہے اور اس میں اپنی طرف سے باتیں ایجاد نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی تو وہ مردود ہے۔ یہ اسی طرح محترم سامعین، تدفین کے وقت رش لگانا بہت سے علاقوں اور قوموں میں سے یہ ایک عام سا رواج بن چکا ہے کہ میت کی تدفین کے وقت بہت سے لوگ قبر کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلا وجہ کا رش لگا لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ افسوسناک منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنے اپنے مشورے دیے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے مشورے منوائے جا رہے ہوتے ہیں، غلط مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، صحیح مسائل کی تردید کی جا رہی ہے، بدعات کی تاکید کی جا رہی ہے، شور شرابہ کیا جا رہا ہے، بے جا غصے، ناراضگی اور ڈانٹ ڈپٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں دھکے دیے جا رہے ہیں، ٹھیک طرح سے کام سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگ آگے بڑھ کر غلط کام بتانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دی جا رہی ہے، قبروں کے اوپر چڑھ کر ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، قبرستان کے پودے خراب کیے جا رہے ہیں، میت کے لواحقین کو پریشان کیا جا رہا ہے، کام کرنے والوں کے کام میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے۔ الغرض شریعت، اخلاق اور تہذیب کے اعتبار سے طرح طرح کی خرابیاں اور جہالت کے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ ساری صورتحال نہایت ہی غلط اور قابل اصلاح ہے، اس سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محض تدفین کی کارروائی دیکھنا کوئی ضروری کام تو نہیں جس کے لیے بے جا رش لگایا جائے، شرعی احکام کی خلاف ورزی کی جائے، دوسروں کو تکلیف دی جائے اور قبرستان کے آداب پامال کیے جائیں۔ اس لیے درست طریقہ یہ ہے کہ صرف اتنے حضرات تدفین کے وقت قبر کے پاس حاضر ہوں جن کی ضرورت ہو، پھر وہ حضرات ایسے ہوں کہ جو تدفین سے متعلق صحیح شرعی مسائل سے بھی واقف ہوں اور انہیں تدفین کے مراحل کی سمجھ بوجھ بھی حاصل ہو، تاکہ شریعت کے مطابق سہولت سے تدفین کے مراحل مکمل ہو سکیں۔ نیز اہل علم حضرات بھی اس سارے کام کی نگرانی کریں اور کام کرنے والے عوام کو ان کی پیروی میں تدفین کے مراحل سر انجام دیں، تو بہت بہتری دیکھنے کو ملتی ہے۔ جبکہ ان کے علاوہ دیگر حضرات قبرستان کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے کسی مناسب جگہ پر کھڑے ہو جائیں، دعاؤں کی کثرت کریں، ذکر و استغفار اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب میں مشغول ہو جائیں اور قبرستان سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں، یوں سارا کام اچھے انداز سے مکمل ہو سکے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ آیا ہے کہ مہر کی ادائیگی میراث کی تقسیم پر مقدم ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ محترم سامعین، یاد رکھیے، شوہر نے اپنی زندگی میں بیوی کا مہر ادا نہ کیا ہو اور نہ ہی بیوی نے شوہر کو اپنی خوشی سے مہر معاف کیا، حتیٰ کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، تو یہ مہر شوہر کے ذمہ قرض شمار ہوگا جو کہ اس کے ترکہ میں سے ادا کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ شوہر کے ترکہ کو وارثوں میں تقسیم کرنے سے پہلے اس میں سے بیوہ کا حق مہر ادا کیا جائے گا۔ اگر شوہر کا ترکہ اتنا ہی ہو کہ اس سے بیوہ کا حق مہر ادا کرنے کے بعد کچھ نہ بچے تو ایسی صورت میں وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ البتہ اگر بیوہ کو مہر ملنے کے بعد مال باقی بچ گیا تو وہ وارثوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، اور چونکہ وارثوں میں بیوہ بھی شامل ہے اس لیے اس کو بھی میراث میں سے حصہ ملے گا۔ اسی طرح محترم سامعین، ایک مسئلہ آج کل بہت عام ہے، ہمارے ہاں آج کل من گھڑت باتیں لے کے آ جاتے ہیں لوگ کہ ہم نے فلاں سے سنا، ہم نے فلاں سے سنا، جبکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ ہے کہ امام کا نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر سے پہلے سلام پھیرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
نماز جنازے میں 4 تکبیرات فرض ہیں اور ہر تکبیر 1 رکعت کے قائم مقام ہے، اس لیے ان میں سے کوئی ایک تکبیر بھی ترک کر دی تو نماز جنازہ ادا نہ ہوگی۔ محترم سامعین، امام نے نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد بھول کر یہ سمجھتے ہوئے سلام پھیر دیا کہ یہ چوتھی تکبیر ہے تو یہ معاف ہے، اس کی وجہ سے نماز جنازہ فاسد نہیں ہوتی، البتہ ایسی صورت میں امام کو چاہیے کہ وہ آخری یعنی چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیں، یوں نماز جنازہ درست شمار ہوگی۔ یہ اس صورت میں ہے کہ امام نے تیسری تکبیر کے بعد بھول کر سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس کی وجہ سے نماز جنازہ فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر امام نے تیسری تکبیر کے بعد بھول کر سلام پھیرنے کے بعد بات چیت کر لی یا کوئی اور ایسا کام پیش آ گیا جس کی وجہ سے نماز جنازہ فاسد ہو جاتی ہو تو ایسی صورت میں از سر نو دوبارہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ امام نے نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد جان بوجھ کر سلام پھیر دیا تو ایسی صورت میں نماز جنازہ فاسد ہو جائے گی اور دوبارہ نماز جنازہ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ محترم سامعین، خنثی کی نماز جنازہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بالغ اور نابالغ خنثی کی نماز جنازہ میں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ یاد رکھیں، خنثی اگر بالغ ہے تو اس کی نماز جنازہ میں وہی دعا پڑھی جائے جو بالغ مرد اور عورت کے لیے پڑھی جاتی ہے، کیونکہ بالغ مرد اور عورت کی نماز جنازہ کی دعاؤں میں کوئی فرق نہیں، اس لیے یہی دعا بالغ خنثی کی نماز جنازہ میں بھی پڑھی جائے گی۔ خنثی اگر نابالغ ہے تو یہ شناخت ہوگی کہ یہ لڑکا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں نابالغ لڑکے والی دعا پڑھی جائے گی، اور اگر یہ شناخت ہوگی کہ یہ لڑکی ہے تو اس کی نماز جنازہ میں نابالغ لڑکی والی دعا پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر یہ شناخت نہ ہو کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ میں نابالغ لڑکے والی دعا پڑھی جائے گی، البتہ نابالغ لڑکی والی دعا پڑھنا بھی درست ہے۔ بعض حضرات نے اختیار دیا کہ اس کی نماز جنازہ میں چاہے نابالغ لڑکے والی دعا پڑھ لیں یا لڑکی والی، دونوں ہی درست ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، من گھڑت قصوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔